الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال الله عز وجل في مقام آخر: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي بنفسه وماله أبا بكر. وقال عليه الصلاة والسلام: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل صد احترام ذی وقار حضرات علماء کرام، میرے قابل صد تکریم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کا یہ بابرکت پروگرام جو شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے منعقد ہے، میں اور آپ اس پروگرام میں اپنی سعادت کے لیے اور اپنے اخروی نجات کی نیت سے یہاں جمع ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری حاضری کو قبول فرمائے. چونکہ میں آپ کا مہمان ہوں اور ٹیکسلا سے میں آیا ہوں، تقریباً 6.5 گھنٹے سفر ہم نے کیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جس کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہو تو اپنے مہمان کا اکرام کرے، مہمان کو خوش کرے. مہمان جو چاہتا ہو، جو اس کا مقصود ہو، اس کو دلا دے. تو اس وقت میری چاہت یہ ہے، میرا مقصود یہ ہے کہ میں جو کچھ معروضات آپ کے سامنے عرض کروں گا، آپ انتہائی توجہ سے اور محبت سے اسے سماعت فرمائیں گے. اور میں باہر والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اندر مسجد میں تشریف لائیں تو یہ آپ کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا.
مہمان کا حق ادا کرنا تو کجا یہ آپ کا احسان عظیم ہوگا. یہ باہر والے دوست اندر تشریف لیں، اندر آ جائیں. قاری عبدالحمید صاحب کا بھی حکم ہے، وہ بھی آپ سے. عزیزان محترم، میری عادت ہے کہ میں دی جانے والی موضوع اور اس عنوان پر گفتگو کیا کرتا ہوں. اس لیے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو انشاءاللہ یکجہتی کشمیر کے حوالے سے بھی کچھ معلومات فراہم کر دوں، اور شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی 2-4 باتیں، موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ تعالی اپنی خاص توفیق میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ شامل حال فرما دے. سب سے پہلی بات یہ ہے، ہمارے آج کے بہت سارے مسلمان نوجوانوں کو مسئلہ کشمیر کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے اور یہ تنازع کیا ہے، اور کشمیری بھائی کیوں پریشان ہیں اور وہ کیوں سراپا احتجاج ہے، اور یہ 5 فروری کو ہر سال ہم اظہار یکجہتی کشمیر جو کرتے ہیں، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. میں نوجوان دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ خاص طور پر میرے ٹارگٹ ہیں. آپ نے بہت غور سے، توجہ سے میری معروضات سنی ہے، تاکہ کل آپ سے کوئی پوچھے، اور طالب علم بھائیوں سے بھی، مدرسے کے یا کالج یونیورسٹی کے، کہ یہ مسئلہ کشمیر ہے کیا، کہاں سے شروع ہوا، پاکستان اور ہندوستان کا کشمیر پر تنازع کس بنیاد پر ہے، کب سے ہے، اور یہ جو ہم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں تو یکجہتی کا تقاضا کیا ہے، ہمیں کس طرح کی یکجہتی منانی چاہیے. عزیز دوستو، سن 1947 میں، پہلی بات، سن 1947 میں جب تقسیم ہند کا مرحلہ آیا، میں کوشش کروں گا بیچ بیچ میں آپ سے سوال بھی کیا کروں، جو بات عرض کر دوں تو آپ سے پوچھ بھی دوں کہ مجھے تسلی ہو کہ آپ سمجھ بھی گئے اور آپ نے بات ذہن نشین کر لی. تقسیم ہند کا مرحلہ جب آیا تو یہ جو جموں کشمیر کا علاقہ ہے، یہ برطانوی راج کے زیر تسلط ایک ریاست بنا ہوا تھا. انتہائی توجہ، ٹو دا پوائنٹ گفتگو ہوگی، ادھر ادھر نہ دیکھیں، اللہ خوش رکھے. تقسیم ہند کا مرحلہ جب آیا تو جموں کشمیر کا علاقہ برطانوی راج کے زیر تسلط ایک ریاست بنا ہوا تھا. ہندوستان کی تقسیم کا فارمولہ یہ تھا، فارمولہ کہ جن علاقوں میں مسلمان زیادہ آباد ہیں وہ علاقہ پاکستان کو دے دیا جائے، اور جن علاقوں میں ہندوؤں کی اکثریت ہے تو وہ علاقے ہندوستان کو، بھارت کو دے دیے جائیں. یہ تقسیم ہند کا فارمولہ تھا. مسلم اکثریتی علاقے پاکستان لے لے، ہندو اکثریتی علاقے وہ کون لے لے، بولے ذرا، ہندوستان لے لے، بھارت لے لے. اب یہ جو جموں کشمیر تھا، یہاں 95% آبادی مسلمانوں کی تھی. کتنی فیصد؟ بولے ذرا. 5% ہندو، 95% مسلمان. فارمولے کے تحت کشمیر ملنا چاہیے تھا کس کو؟ پاکستان. لیکن بدبختی یہ ہوئی کہ اس وقت جموں کشمیر کا جو حکمران تھا وہ ایک سکھ تھا، سکھ، اور اس سکھ کی ذاتی خواہش یہ تھی، اپنی ذاتی چوائس، خواہش، پسند، تمنا، آرزو، حسرت، کہ جموں کشمیر کا علاقہ یہ بھارت کو ملے اور بھارت کے زیر تسلط آ جائے. اس سکھ حکمران نے جب اس وقت اپنا یہ مدعا پیش کیا تو اس پر تحریک پاکستان کے اس وقت کے جتنے کردار تھے، علماء تھے اور سیاسی لیڈر تھے، قائد اعظم محمد علی جناح جیسی شخصیت تھی، دیگر بہت سارے لوگ، ان سب نے یکسر اس کو مسترد کر دیا کہ یہ ظلم ہے،
یہ زیادتی ہے۔ جب آپ نے مسلم اکثریتی علاقے پاکستان کو دینے ہیں تو 95% مسلمانوں کی آبادی والا علاقہ بھارت کیوں کر لے؟ چنانچہ اس وقت سے یہ تنازع شروع ہوا اور آج تک یہ تنازع 73 سال ہو گئے اور یہ تنازع چل رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کا، پاکستانی عوام کا، پاکستان کی سیاسی مذہبی جماعتوں کا اور پاکستان کی حکومتوں کا بھی مطالبہ آج بھی یہی ہے 73 سال بعد کہ وہ مسلم اکثریتی علاقہ ہے، لہذا وہ پاکستان کا ہے۔ یہی مطلب ہے کشمیر بنے گا پاکستان۔ سمجھ گئے؟ نعرہ تو ہم لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، کوئی کہے کیوں بنے گا تو آگے ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں، جواب کوئی نہیں۔ دلیل یہ ہے کہ آپ کا فارمولہ یہ تھا کہ جہاں مسلمان زیادہ تو وہ پاکستان کا حصہ، لہذا یہ پاکستان کا حصہ ہے۔ لیکن بھارت نے، اب سنیں، پاکستان کا موقف، پاکستان کا نظریہ، پاکستان کا اس حوالے سے منشور وہ یہ ہے، یہ منشور، یہ موقف، یہ نظریہ درست ہے یا غلط؟ ذرا اونچی آواز سے بولیں۔ میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، میں آپ کو اس وقت یہاں کسی تحریک کے لیے اٹھانا مقصود نہیں ہے، آپ سے کوئی احتجاجی دھرنا یا ہڑتال کا اس وقت مطالبہ مقصود نہیں۔ بات سمجھاؤں گا تاکہ کل آپ ریلی میں انشاءاللہ ان باتوں کو سمجھ کر اپنے مظلوم کشمیری مسلمان بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے حاضر ہوں اور ان کا درد اور ان کا غم اور ان کی فکر آپ اپنے دل و دماغ میں بسا لیں تاکہ عند اللہ بھی آپ معجور ہوں، اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہو۔ تو پاکستان کا موقف اور نظریہ 73 سالوں سے یہ ہے۔ اب سنیں بھارت کی دلیل، بھارت کا موقف، بھارت کا نظریہ۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مسلمان اکثریتی اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہے، پر اس وقت حکمران جو تھا اس کی خواہش تھی کہ یہ بھارت کا علاقہ ہوگا، لہذا یہ بھارت کا علاقہ ہے۔ بھارت کا موقف سمجھ گئے؟ ذرا اونچا بولے نا جی، سمجھ گئے؟ جب ان سے مطالبہ ہوا کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، اگر اس حکمران کا یہ مدعا تھا اور اگر اس سکھ کی یہ خواہش تھی، آج تو وہ سکھ بھی نہیں رہا اور اس کی نسلیں بھی پتہ نہیں کہاں مر رہی ہوں گی، تو آج تو مسلمانوں کی اکثریتی آبادی کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے کشمیر پاکستان کے حوالے کر دو۔ وہ اپنی ضد پہ اڑ گئے اور ایسے اڑے کہ آج تک اڑے ہوئے ہیں، اور اسی کشمیر کے معاملے پر پاکستان اور بھارت میں آج تک 3 جنگیں لڑی جا چکی ہیں۔ کتنی؟ پہلی جنگ سن 1947 میں، دوسری جنگ سن 1965 میں، تیسری جنگ سن 1999 میں کارگل کا مارکا، اور ان 3 جنگوں کے علاوہ ایک اور جنگ جو تقریباً آئے روز ہو رہی ہے، وہ کیا ہے؟ LOC پر روزانہ کی بنیاد پر گولہ باری کا تبادلہ۔ LOC سمجھتے ہیں؟ ذرا بولے نوجوانوں سے سوال ہے، LOC سمجھتے ہیں؟ کیا معنی ہے LOC کا؟ لائن آف کنٹرول۔ لائن آف کنٹرول کس کو کہتے ہیں؟ کس کا بارڈر؟ بولے نا ذرا، پاکستان اور انڈیا۔ دیکھیں نا غلطی کر گئے۔ لائن آف کنٹرول مقبوضہ کشمیر اور پاکستان کی جو سرحد ہے اسے کہا جاتا ہے LOC، اور اسے کہا جاتا ہے لائن آف کنٹرول، اور اس پہ روزانہ بھارت کی بدماشی، روزانہ گولی باری، اور نشانہ کون بنتے ہیں؟ مظلوم مسلمان، مسلمان شہید۔ آج تک لائن آف کنٹرول میں بھارت کی طرف سے ہونے والے حملوں میں ایک ہندو مردار نہیں ہوا، مسلمان شہید ہوئے، مسلمان بچوں کے جسموں کے چیتڑے اڑے، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ یہ ہے کشمیر کا تنازع، یہ ہے پاکستان اور بھارت کا اپنا اپنا موقف اور نظریہ۔ اب دوسری بات کہ یہ مسئلہ کشمیر آج تک حل کیوں نہیں ہوا، میں اس میں بھی آپ کو ٹو دا پوائنٹ 1 2 3 4 5 کہہ کر انگلیوں پر سمجھاؤں گا۔ سب سے پہلی بات یہی تھی جو میں نے بتا دی کہ بھارت کا یہ تعصب، بھارت کی یہ ضد، بھارت کا یہ عناد اور ان کا یہ خواہ مخواہ کا ایک اڑی پکڑ لینا کہ جی اس حکمران نے کہا تھا کہ کشمیر بھارت کا حصہ ہوگا، لہٰذا یہ بھارت کا حصہ ہوگا، اور اب یہ ہمیشہ ہمیشہ اس حکمران کی یہ بات یہ ہمارا حق بن چکا ہے۔ یہ ہوئی ایک وجہ، یہ ہوا پہلا سبب۔ دوسرا سبب
مسلمان ملکوں کا باہمی اختلاف. ہماری بدقسمتی ہے 73 سالوں سے پاکستان کی قیادت میں ہمیشہ مسئلہ کشمیر جہاں جس فورم پہ اٹھایا اسلامی ممالک میں سے سوائے اکا دکا کسی ملک کے باقی کسی ملک نے مسلمانوں کا اس موقف پر ساتھ بولے ذرا. یہ آپ سے کوئی سوال کرے گا نا کہ مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا 73 سال اتنا یہ بدنام ہو گیا. ہمارے ہاں جب کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا لوگ کہتے جی آپ نے مسئلہ کشمیر بنا دیا. کہتے ہیں نا آپ نے مسئلہ کشمیر بنا دیا. ایک سمجھدار دکاندار نے لکھا تھا کشمیر کی آزادی تک ادار بند ہے. اسے پتا تھا نہ کشمیر آزاد ہونا ہے اور نہ ادار میرا کھلنا ہے. کشمیر بھی آزاد نہیں ہوگا اور ادار بھی نہیں کھلے گا. کشمیر کی آزادی تک ادار بند ہے. مسئلہ کشمیر بن گیا. تو اس مسئلہ کشمیر کے حل نہ ہونے کی دوسری وجہ اسلامی ملکوں کا اختلاف. اکا دکا کسی ملک نے ساتھ دیا ہو. جیسے آج اسلامی دنیا میں 56 ممالک میں سے واحد ملک ہے ترکی اور واحد صدر ہے صدر رجب طیب اردگان جو اس وقت پاکستان کی حکومت سے بھی بڑھ کر ایک توانا اور مضبوط اور ایک دلیرانہ آواز کشمیری مسلمانوں کے لیے بلند کر رہی ہے. وہ صرف اور صرف ایک ریاست ہے اور اس کا نام ہے ترکی. کہہ دے ترکی زندہ باد. اللہ صدر طیب رجب اردگان کی عمر میں برکت فرما دے. اور جب اسلامی ممالک میں اختلاف ہوگا تو پھر مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں 1400 سال پہلے فرما دیا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ کمزور ہو جاؤ گے, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. ڈٹے رہو, اللہ ڈٹنے والوں کے ساتھ ہے. 73 سالوں میں ایک دن بھی یہ اسلامی ممالک ایک منٹ کے لیے بھی اس مسئلے پر ڈٹے نہیں بلکہ ہمیشہ اختلاف اور منافقت کے شکار رہے. کتنے سبب ہو گئے آپ نہیں بتائیں گے تو میں آپ کی جان نہیں چھوڑوں گا. میں نے تو اپنی تقریر پوری کرنی ہے. مولانا طاہر صاحب ملک طاہر صاحب نے فرمایا 1 گھنٹہ آپ نے لگانا ہے تو میں نے تو اپنی بات پوری کرنی ہے چاہے 2 گھنٹے بھی لگیں. تو آپ بولیں گے تو کام چلے گا. میں نے آپ کو بتایا مسئلہ کشمیر کیوں نہیں حل ہو رہا. پہلی بات بھارت کا غلط موقف, غلط نظریہ, بھارت کی ضد اور عناد. دوسری بات اسلامی ملکوں کا باہم بولے ہنچا بولے اسلامی ملکوں کا باہم. تیسری وجہ کیا ہے؟ اپنوں سے دشمنی اور غیروں سے دوستی. بالخصوص پاکستان میں 73 سالوں تک جو قیادت آئی, سیاسی قیادت, جو حکومتیں آئی, برملا میں کہتا ہوں تاریخ گواہ ہے, ہمیشہ انہوں نے یہ سیاسی باتیں, سیاست اس کو کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں مولویوں کو سیاست نہیں آتی. یہ آپ آج وزیر کشمیر جو ہے نا وہ امین اللہ پتہ نہیں کیا نام ہے گنڈا پور, میں چیلنج دے کے کہتا ہوں آپ اس سے پوچھیں اس کو ان باتوں کا علم نہیں ہے. تو پاکستان میں جب بھی سیاسی قیادت آئی انہوں نے اپنوں کو دشمن بنایا اور دشمنوں کو دوست بنایا. اپنے سمجھتے ہیں اپنے کون ہیں؟ بولے جی اللہ خوش رکھے. آپ سارے پریشان ہو گئے جیسے پتہ نہیں میں فارسی بول رہا ہوں. اپنے کون ہیں؟ مسلمان. اور غیر کون ہیں؟ یہودی, عیسائی. ہمارے دشمن, ہمارے دین کے دشمن, ہماری کتاب کے دشمن, ہمارے نبی کے دشمن, ہمارے نظریے کے دشمن, بلکہ ہمارے وجود کے دشمن. تو اپنوں سے دوستی نہیں بلکہ دشمنی کی اور دشمنوں کو دوست بنایا. تو جب دشمنوں کو آپ دوست بنائیں اور اپنوں سے آپ دشمنی مول لیں تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. ظالموں کی طرف جھکاؤ بھی نہ رکھو. دشمن ظالم ہے, یہود و نصارہ ظالم ہے. قرآن نے ان کو ظالم کہا, 20 مقام پہ ظالم کہا. ان کے ظالم ہونے پر دلیلیں پیش کی ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اس روئے زمین پر مسلمانوں کے بدترین دشمن یہودی ہے پہلے نمبر پر, اور دوسرے نمبر پر ہندو ہے, مشرک ہے. اللہ نے فرمایا ظالموں کی طرف جھکاؤ بھی نہ رکھو. فتمسکم النار, تمہیں دوزخ کی آگ چھو لے گی. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, پھر تمہیں کوئی حامی اور
مددگار نہیں ملے گا، اللہ تمہاری مدد اور نصرت روک لے گا۔ جب ہم نے اپنوں کو دشمن اور دشمن کو دوست بنایا، اللہ کی مدد نصرت ہٹ گئی۔ ہماری سیاسی قیادت نے ہمیشہ اس معاملے پر ظلم کو اختیار کیا، ظالموں کو اللہ کوئی رعایت نہیں دیتا، اللہ ان کی کوئی ہیلپ نہیں فرماتا، اس لیے مسئلہ کشمیر جوں کا توں آج بھی اسی طرح پھنسا ہوا ہے۔ کتنے اسباب ہو گئے؟ ذرا اونچا بولے بولے۔ چوتھا سبب، یہ کس چیز کے اسباب میں بتا رہا ہوں؟ مسئلہ کشمیر کے حل نہ ہونے کا، اقوام متحدہ کی لاپرواہی۔ یہ اقوام متحدہ کیا ہے؟ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہماری سیاسی قیادت نے، ہمارے سیاسی اکابرین نے مل بیٹھ کر آپس میں انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ جی ہم نے دنیا کو جنگوں سے دور رکھنا ہے، لڑائی سے دور رکھنا ہے، ہم نے دنیا میں امن قائم کرنا ہے۔ ملک مسلمانوں کا ہو، ملک کافروں کا ہو، آپس میں ان کی بنتی ہو نہ بنتی ہو، لیکن مسائل پرامن طریقے سے میز پر بیٹھ کر حل کرنے ہیں، کمپرومائز کرنی ہے، مذاکرات کرنے ہیں، دنیا میں لڑائی نہیں لڑنی۔ اس لیے کہ جب بھی دو طاقتوں کے درمیان لڑائی ہوئی تو اس لڑائی کا اثر پوری دنیا پر پڑا، دنیا کی عوام پر پڑا، دنیا کی پبلک پر پڑا، اور اس کے نقصان پھر سالہ سال تک ختم نہ ہوئے۔ اس کے لیے ایک تنظیم بنائی گئی اور اس تنظیم کا نام رکھا گیا اقوام متحدہ۔ کیا بولے ذرا اونچی آواز سے بولے، کیا مطلب؟ پوری دنیا کی تمام قوموں کا مرکز اور تمام قوموں کے مسائل کو حل کرنے والی کمیٹی اقوام متحدہ کی تنظیم تو اس مقصد کے لیے بنی کہ بلا تفریق مسلمان اور کافر، بلا تفریق عرب اور عجم، بلا تفریق اپنے اور غیر، پوری دنیا کے اندر امن قائم کرنا ہے، امن کے لیے کوشاں ہونا ہے، امن کے لیے آواز اٹھانی ہے، بدامنی کے مرتکب لوگوں کے خلاف ڈٹ جانا ہے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی ہے، ان سے ہر طرح کا بائیکاٹ کرنا ہے، ان کا راستہ روکنا ہے، ان کے سامنے دیوار بن جانا ہے۔ لیکن افسوس، اقوام متحدہ کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا وہ مقصد آج تک ایک دفعہ بھی حاصل نہیں ہوا، کیونکہ اقوام متحدہ امریکہ کی لونڈی بنی۔ اقوام متحدہ نے امن دیا، دنیا میں کسی کتے پہ ظلم ہوا انہوں نے امن دیا، بلی پہ ظلم ہوا انہوں نے آواز اٹھائی، کسی گدھے پر ظلم ہوا انہوں نے آواز اٹھائی، کسی ملک نے خنزیروں کی نسل کشی کا فیصلہ کیا وہ دیوار بنے۔ لیکن اگر مسلمان مرے، مسلمان تباہ ہوئے، مسلمان لاکھوں کروڑوں میں قتل ہوئے، مسلمانوں کے بچوں کے بوٹیاں اور تکے بنے، تو انہوں نے ایک دفعہ بھی اف تک نہ کی، آواز تک بلند نہ کی، انہوں نے آج تک منافقانہ کردار ادا کیا۔ وہ امریکہ کی لونڈی ہے، امریکہ کے اشاروں پہ چلنے والی تنظیم ہے۔ اس لیے اقوام متحدہ کی اس منافقانہ اور ظالمانہ رویے کی وجہ سے اور ان کی لاپرواہی کی وجہ سے مسئلہ کشمیر جہاں تھا وہیں اٹک گیا، وہیں رک گیا۔ بیچ میں ایک دفعہ ایسا ہوا، اقوام متحدہ پہ دباؤ آیا، سعودی عرب نے ڈالا، باقی ملکوں نے ڈالا، تو انہوں نے قرارداد پیش کر دی کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دی جائے۔ کیا مطلب؟ رائے شماری کی جائے، کشمیر کے عوام سے پوچھا جائے جی آپ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہو، بھارت کے ساتھ ملنا چاہتے ہو؟ کشمیری عوام نے جو فیصلہ کیا اسی فیصلے پر کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ لیکن ان سامراجی طاقتوں کو پتا تھا کہ کشمیری مسلمان اتنے غیرت مند مسلمان ہیں، سینے پر گولی کھا کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد۔ انڈیا کی فوج کے مظالم سہ کر وہ آواز اٹھاتے ہیں پاکستان زندہ باد۔ ان کے ٹینکوں کے نیچے اپنے وجود کے ٹکڑے کروا کے وہ اعلان کرتے ہیں پاکستان زندہ باد۔ کشمیری مسلمان ہماری مائیں بہنیں، ان کی عفتیں عصمتیں تار تار ہوتی ہے، وہ خون کے آنسو روتی ہے اور وہ کہتی ہے پاکستان زندہ باد۔ وہ اپنے کشمیری شہید مسلمانوں کی تدفین جب کرتے ہیں، ہم چارپائی کے اوپر وہ چادر ڈالتے ہیں جس پہ کلمہ لکھا ہے، آیت الکرسی لکھی ہے، وہ اس میت کی چارپائی پر پاکستانی پرچم ڈال کر اور اس کو تدفین کے لیے لے جاتے ہیں۔ تو اقوام متحدہ نے قرارداد پاس کی، لیکن جب سامراجی طاقتوں نے، کافروں نے، طاغوتی لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو پاکستان کا حصہ بنے گا، اس روئے زمین پر خدا کی قسم دنیا
ہے کفر کی آنکھوں میں کٹکنے والا ملک وہ پاکستان ہے. کہہ دینا بے شک، آپ کو آج بھی شک ہے. غیروں کی آنکھوں میں، کافروں کی آنکھوں میں کھٹکنے والا ملک پاکستان ہے. اور یہ علماء بیٹھے ہیں، میں ایک بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، دلیل رکھتا ہوں اس پر. پاکستان ایٹم بم کی وجہ سے نہیں کھٹک رہا، پاکستان فوج کی وجہ سے نہیں کھٹک رہا، پاکستان اداروں کی وجہ سے نہیں کھٹک رہا. پاکستان کے پاس دنیا کی نمبر 1 فوج ہے، بہت طاقتور ادارے ہیں. ISI پوری دنیا میں پہلی پوزیشن پر، پہلے نمبر پر ہے. پاکستان کے پاس ایٹم بم بھی ہے، لیکن واللہ العظیم رب کعبہ کی قسم، کفریہ طاقتوں کے آنکھوں میں اگر پاکستان کھٹک رہا ہے، اگر پاکستان ان کی آنکھوں کا تنکا بنا ہے، تو وہ پاکستان کے ملا، پاکستان کے مدرسے، پاکستان کی مسجد، پاکستان میں مذہبی آزادی کی وجہ سے ان کو تکلیف ہے اور ان کو پیچس لگے ہوئے ہیں. اونچا کہنے بے شک. ابھی آپ نے نہیں دیکھا PDM ایک تحریک ہے، سیاسی تحریک ہے. PDM والوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو قائد بنایا تو ادھر امریکہ نے بھی اعتراض کیا، بھارت نے بھی اعتراض کیا. سب نے کہا کہ ٹھیک ہے تحریک چلاؤ، سب کچھ کرو، ہاں جی آوازیں بھی لگاؤ، جلسے بھی کرو، لیکن مولوی کو کیوں تم نے اپنا سربراہ مقرر کر دیا؟ مولوی سے ہمارے ہاں مانسرہ میں لوگ کہتے ہیں خدا واسطے ڈھیر، خدا واسطے دشمنی. آج آپ کے ملک میں جو نیا قانون آیا ہے اوقاف ایکٹ، یہ کیا ہے؟ اس مولوی کا ہاتھ باندھنا، اس مدرسے اور مسجد کا راستہ روکنا. فی الحال یہ پنڈی اسلام آباد میں نافذ ہوا ہے کہ آئندہ پنڈی اسلام آباد میں کوئی مسلمان مسجد مدرسے کے لیے زمین وقف نہیں کر سکتا. سینما کے لیے وقف کر سکتا ہے، شراب خانے کے لیے وقف کر سکتا ہے، کلب بنانے کے لیے کر سکتا ہے، مجرا خانہ ڈانس خانہ بنانے کے لیے کر سکتا ہے، ہر بے غیرتی بے حیائی چکلا بنا سکتا ہے. اس کے لیے زمین جو وقف کرے گا قانونی حیثیت حاصل ہوگی. پر مسجد مدرسے کے لیے جو آدمی زمین وقف کرے گا وہ حکومت کی ملکیت ہوگی. حکومت جب چاہے، جس وقت چاہے، جیسے مولانا الیاس چنوٹی صاحب کا مدرسہ حکومت نے گرا دیا اور وہاں بلڈوزر چلا دیا، اسی طرح جب چاہے، جس وقت چاہے وہ تمام مساجد مدارس کو بلڈوز کر دے. آج بھی اسلام آباد کی تمام مدارس کے اوپر یہ خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے. اور یہ ٹیسٹ کیس ہے، ٹیسٹ کیس. مولانا زاہد الراشدی صاحب کو سنے، وہ فرماتے ہیں 1857 کے حالات دوبارہ پیدا کیے جا رہے ہیں. آپ کے ملا مولوی، آپ کے مدرسے، آپ کے مذہبی طبقے کو باندھا جا رہا ہے. یہ دشمنی ان سے ہے، یہ کھٹک رہے ہیں، یہ تکلیف ان سے ہے. تو اقوام متحدہ کی لاپرواہی، جو قراردادیں خود پاس کر دی، آج پاکستانی حکومت کہہ رہی، آج ہماری سیاسی قیادت کہہ رہی، مولانا الیاس چنوٹی صاحب اسمبلی میں آواز اٹھاتے ہیں کہ بھئی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تو مسئلہ کشمیر کو حل کر دو. لیکن آج تک اس سے بھی اعراض بڑھتا جا رہا ہے اور منافقانہ پالیسی چلائی جا رہی ہے. کتنے اسباب ہو گئے؟ اونچا بولے اور اونچا بولے. 5واں سبب نااہل قیادت. بولے ذرا اونچا بولے. ہماری بدقسمتی ہے 73 سالوں سے ہم پر جو حکمران بنے انتہائی نااہل، نکٹو، للو، پنجو. 73 سالوں سے. اور جو اہل قیادتیں، اہل سنیں ذرا، جو اہل قیادتیں، ان سے ہم صرف الیکشن کے بعد پوچھتے ہیں آپ نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے، آپ نے آج تک کیا کر لیا ہے، آپ نے اسلام کی کون سی خدمت کر لی ہے. آپ تو کرسی کے لالچی ہیں، آپ کو تو اسلام آباد چاہیے. وہ ہمارے 4 صدر میں مولانا ادریس صاحب، شیخ ادریس صاحب، انہوں نے ایک بیان میں فرمایا جی بالکل ہمیں اسلام آباد چاہیے. کیوں؟ یہ اسلام آباد تمہارے باپ کا ہے، یہ تمہارے باپ دادوں کی جاگیر ہے. ایک مولوی نے اٹھ کے کان میں کہا حضرت ہمیں اسلام آباد چاہیے، اسلام آباد، کہ اسلام آباد رہے. انہوں نے کہا نہیں میں تعویل نہیں کرتا، میں تعویل نہیں کرتا، ہیر پھیر نہیں کرتا، مجھے وہ اسلام آباد چاہیے، وہ پارلیمنٹ ہاؤس والا، وہ ایوان صدر والا، وہ اسمبلی والا. پاکستان کے بنانے میں قربانیاں کن نے دی، سولیوں پہ کون لٹک گئے، اور اس قربانی کی داستان کس نے رقم کی ہے. آج ایک وفاقی وزیر ہے، وہ ایک جگہ بیٹھ کر یوں کہتا ہے یہ جو مولوی ہے داڑھی والے پگڑی والے، ان کا تو پاکستان بنانے میں کوئی کردار نہیں ہے، تو سارے وہ جو داڑھی منڈے اور شراب پینے والے اور برگر کھانے والے، یہ تو انہوں نے پاکستان بنایا. لانتی ہے لانتی
تشریف رکھیں ماشاءاللہ بیٹھ جائیں اللہ اکبر ان کو مولویوں سے تکلیف ہے اور ایسی تکلیف ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے استاد حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جب یہ لوگ مولوی کے خلاف بولے اور جب ان کی زبانوں سے زہر مولوی کے خلاف اگلے نکلے تو آپ سجدے شکر بجا لاؤ کہ الحمدللہ ہم مولویوں کی محنتیں اللہ کے ہاں قبول ہے اس لیے بھونکنے والے بھونک رہے ہیں اس لیے مخالفت کرنے والے اٹھ رہے ہیں انبیاء کی ہمیشہ مخالفت ہوئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی کہ میری مخالفت کوئی نہ کرے میں سب کا خیر خواہ ہوں میں سب کا مصلح ہوں میں سب کی بھلائی چاہتا ہوں میں سب کے دکھ درد بانٹتا ہوں میں سب کے ساتھ نرمی اور محبت اور شفقت کا رویہ اپناتا ہوں میں لوگوں کے ساتھ ان کے غم میں دکھ میں کھڑا ہوتا ہوں میں کسی کی بدخواہی نہیں چاہتا میں کسی کو گالی نہیں دیتا میں کسی سے بدلہ انتقام نہیں لیتا میں دشمنوں کے پاؤں کے نیچے چادریں بچھاتا ہوں میں دشمنوں کے لیے ہدایت کی دعائیں دیتا ہوں میرے پاس فرشتے آ کے عذاب لانے کی اجازت چاہتے ہیں میں کہتا ہوں نہیں اللہ اگر مجھے اس قربانی پر کچھ دینا ہے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون ان نادانوں کو ہدایت دے دے وہ نبی محسن غمخوار پیغمبر چاہتا تھا میری مخالفت کوئی نہ کرے کم از کم حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے اس قاعدے کے مطابق میں نیکی کرتا ہوں میرے ساتھ نیکی کریں میں نرمی سے پیش آتا ہوں نرمی سے پیش آئیں میں محبتیں بانٹتا ہوں محبتیں بانٹے میں ظلم قتل فساد سے ان کو بچاتا ہوں مجھے دور رکھیں تو اللہ نے فرمایا نا میرے نبی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ ہم نے ہر نبی کے زمانے میں مجرم دشمن اور بدخواہ اور مخالف پیدا کیے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ہر نبی کے زمانے میں انسانوں میں سے بھی شیطان جنوں میں سے بھی شیطان اور دونوں مل کر مکس ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ پروپیگنڈوں کی باتیں افواہوں کی باتیں شیئر کر کے اور جھوٹے پروپیگنڈے کر کے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہے آج بھی ہوگا اور قیامت تک جو انبیاء کے سچے وارث ہیں علماء حق ہیں ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ چلتا رہے گا جاری و ساری رہے گا میں نے اپنے شیخ مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ ہم نے ان سے تحاوی شریف پڑھی تھی انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ علماء کرام آپ دین کے جس شعبے میں ہو اگر آپ کی مخالفت کوئی نہ کرے دشمنی کوئی نہ کرے برا بلا کوئی نہ کہے گالیاں کوئی نہ دے پگڑی کوئی نہ اچھالے تو آپ کو اللہ کے سامنے رونا چاہیے گڑ گڑانا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ منافقت اور مداہنت کے شکار نعرہ تکبیر رہبر و رہنما اور اگر آپ کی مخالفت ہو رہی ہے آپ کے دشمن اٹھ رہے ہیں مولانا الیاس چنوٹی صاحب میرے بہت ہی قابل احترام ہیں اور میں ان کا بہت شیدا ہوں ہماری آئیڈیل شخصیت ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اللہ ان کی دینی کاوشوں کا سلسلہ اور بڑھائے میں حضرت سے بھی یہ کہتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں حالات ہر طرح کے سیاسی حالات مدرسے پہ آنے والے حالات حکومت کی طرف سے مسائل حالانکہ ایک غیر متنازع شخصیت الحمدللہ ایسا ہے یا نہیں ہے آپ کو شک ہے تو بولے نا حضرت غیر متنازع شخصیت ہے یا نہیں ہے بے ضرر شخصیت ہے یا نہیں تو حضرت کے لیے بھی خوشخبری ہے فرمایا جتنی تمہاری مخالفت بڑھے جتنے دشمن زیادہ ہو جتنے پریشان کرنے والے زیادہ ہو اتنا ہی تم پہلی صورت میں اللہ کے سامنے سجدہ توبہ لگاؤ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور اگر مخالفت خوب ہو تو سجدہ شکر ادا کرو کہ تمہاری محنت اللہ کے ہاں قبول و مقبول بنتی ہوئی جس مولوی کی جتنی زیادہ مخالفت ہو اس کا مطلب ہے وہ اتنا ہی زیادہ حق پر ہے یہ دلیل ہے یہ برہان ہے یہ ثبوت ہے بلا وجہ مخالفت وہ ہمارے پشتو میں کہتے ہیں نسبین گناہ نہ تور گناہ پٹھان سمجھتے ہیں پشتو سمجھتے ہیں پٹھان کو یہ نسبین گناہ نہ تور گناہ نہ سفید گناہ نہ کالا گناہ خواہ مخواہ دمڑیاں باندھتے ہیں 32 ادارے ملک کے کہہ رہے ہیں یہ شخص کلیئر ہے سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ملک کے 32 ادارے کھوجی ادارے ایک وہ کھوجی کتا ہوتا ہے یہ کھوجی کتوں سے بھی تیز ادارے ہیں تحقیقات میں اچھا میری باتوں کا غلط مطلب نہ لینا کھوجی کتے آپ کو پتہ ہے کہ کتا 15 لاکھ کا 25 لاکھ کا 30 لاکھ کا ملتا ہے
وہ تو کتا تھوڑی ہی ہے، وہ تو سر ہے سر. اس لیے تو کراچی میں پچھلے دنوں پجیروں میں سفر کر رہا پھر رہا تھا. آج لاہور میں زبردست GLI پتہ نہیں ایک سلائی گاڑی میں سیر و تفریح، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا سر محترم. اللہ 32 ادارے کہہ رہے ہیں یہ شخص کلیئر ہے، نیب کہہ رہی ہے ہم نے آج تک نہ نوٹس دیا نہ ارادہ ہے، مختلف ادارے اسے کلیئر قرار دے رہے ہیں. وہ برملا کہہ رہا ہے کہ میری دامن پہ اگر کوئی داغ دھبا ہو تو مجھے عدالتوں میں نہیں، تھانوں میں نہیں، چوک میں کھڑا کر کے مجھے گولی مارو. لیکن پھر بھی دمڑیاں باندھ رہے ہیں، پھر بھی پروپیگنڈے کر رہے ہیں، پھر بھی کیچڑ اچھال رہے ہیں، پھر بھی گالیاں دے رہے ہیں. یہ مولوی ہے خدا کی قسم آپ کے ملک کی جنگ لڑ رہا، آپ کی ملت کی جنگ لڑ رہا، مذہب کی جنگ لڑ رہا، مدرسے کی جنگ لڑ رہا، ختم نبوت کی جنگ لڑ رہا. اور اس ملک کے ظالم کلمہ گو مسلمان اس مولوی کا سر لے کر کبھی کتے کے ساتھ لگا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، کبھی گدھے کے ساتھ لگا رہا ہے، کبھی خنزیر کے ساتھ لگا رہا ہے. کرو جو کچھ کرنا ہے کرو. زندہ باد. کرو جو کرنا ہے سو کرو، جو کرنا ہے سو کرو. لیکن ایک بات یاد رکھو، کل قیامت کے دن محمد رسول اللہ کا سامنا بھی کرو گے. حضور کے لواء الحمد جھنڈے کی طرف جاؤ گے، جب حضور فرمائیں گے میرے وارثوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا، تو جواب دینے کی تیاری کر لو. اور ایک بات سن لو، ہمیں گالیاں دو، ہمارے اوپر کیچڑ اچھالو، ہمارے سر کتوں گدھوں کے ساتھ لگاؤ، ہم پھر بھی انشاءاللہ ملک کی، ملت کی، دین کی، مدرسے کی، ختم نبوت کی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ العزیز. ڈٹے رہیں گے. کل بھی ڈٹے رہے، آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک ڈٹے رہیں گے. اونچا کہہ دیں انشاءاللہ. اور میں تو جملہ اور بھی کہتا ہوں، تمہارے پیٹوں میں یہ مروڑ اسی طرح اور بڑھیں گے، تمہیں پیچس اور لگیں گے. جب بھی بات ہوتی ہے کہتے ہیں ملا رکاوٹ ہے. آپ نے سنا ہے یہ مولوی رکاوٹ ہے پاکستان کی ترقی میں. بابا 73 سالوں میں مولوی نے حکومت ہی نہیں لی تو رکاوٹ کیسے ہے؟ حکومت تم کر رہے ہیں اور مولوی رکاوٹ. کہتے ہیں جی پاکستان ترقی اس لیے نہیں کر رہا کہ یہاں جتنے مدرسے بنے اتنی یونیورسٹیاں بننی چاہیے. وہ کہتے ہیں شرم تم کو مگر آتی نہیں. دینی تعلیم میں پاکستان پوری دنیا میں ٹاپ پر ہے، پہلے نمبر پر. اور دنیاوی تعلیم میں پتہ ہے آپ کا کون سا نمبر ہے؟ 132واں نمبر. مبارک ہو. 132واں نمبر ہے دنیاوی تعلیم میں، جس پہ تم بجٹ لگا رہے ہو، پیسوں کے پیسے، انبار کے انبار، NGOs والے تمہاری جو ہے وہ آقا تمہیں بھیج رہے ہیں، اور تم کہ تم بڑے تعلیمی یافتہ ہیں. تمہارے پاکستان کا تعلیمی یافتہ، وہ تو دنیا والے اس کو تعلیمی یافتہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہاں تو MBBS امریکہ والا، کیوں جی ہے یا نہیں ہے؟ انجینئر امریکہ والا، ڈاکٹر امریکہ والا، جس کے ساتھ امریکہ لکھا ہے تو کہتے ہیں یہ مستند ہے. پاکستان والا وہ کہتے ہیں تو سارے نقل کر کے پاس ہوئے ہیں. پہلے نمبر پر ٹاپ پر ہے پاکستان پوری دنیا میں. پوری دنیا میں دینی تعلیم میں دنیا کا ایک ملک ایسا نہیں جہاں آپ کے پاکستان کا مولوی حافظ قاری وہاں مدرسہ اور مسجد چلا کر اور دین کی خدمت نہ کر رہا ہو. الحمدللہ یہ اعزاز آپ کے پاکستان کو حاصل ہے. ابھی چند دن پہلے نا دنیا کی 132 عدالتوں کی درجہ بندی ہوئی ہے. 132 عدالتوں کی درجہ بندی کہ انصاف دلانے میں کون سی عدالت کس نمبر پر ہے. تو پہلے نمبر پر بیلجیم کا کافر جج آیا ہے، اور پاکستان کا آپ کا جج 121 نمبر پر آیا ہے. یہ بھی میں کہتا ہوں یہ 121 نمبر پر بھی جو آیا ہے، یہ جو تھوڑی بہت یہاں مذہبی سیاسی طاقتیں ہیں جو شور و غوغا برپا کر دیتے ہیں، اس کی برکت سمجھو، نہیں تو آپ 132 سے بھی نیچے 133 نمبر پہ آتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ مولوی کیوں رکاوٹ ہیں. سنیں، یہ جس طرح کا پاکستان چاہتے ہیں، مادر پدر آزاد حضرت تشریف فرما ہیں، سیاسی لیڈر ہیں اور ان کا سیاسی تجربہ ہے بہت وسیع. ان کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، جو مادر پدر آزاد پاکستان چاہ رہے ہیں مولوی رکاوٹ ہے. ہم جنس پرستی کی آزادی چاہ رہے ہیں، مولوی رکاوٹ ہے. یہاں
اسلامی جمہوریہ پاکستان سے اسلامی لفظ کاٹنا چاہتے ہیں، مولوی رکاوٹ ہے۔ یہاں گھریلو امتناع، گھریلو تشدد بل کے نام پر بے غیرتی اور بے حیائی کو رواج دینا چاہتے ہیں، مولوی رکاوٹ ہے۔ یہاں پاکستان کے اندر بے حیائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، مولوی رکاوٹ ہے۔ جوان لڑکوں لڑکیوں کلمہ گو مسلمان بچیوں اور بچوں کو نیم برہنہ کر کے اکٹھے دوڑانا چاہتے ہیں میراتھن ریس کے نام پر، مولوی رکاوٹ ہے۔ الحمدللہ کہ تم نے تسلیم کر لیا کہ مولوی رکاوٹ ہے۔ تمہاری اس ترقی کے راستے میں مولوی رکاوٹ تھا اور آج بھی ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ اونچا کہتے ہیں انشاءاللہ۔ تو میں پانچویں بات بتا رہا ہوں، نااہل قیادت۔ 73 سالوں سے ہمیں للو ملے، للو۔ عزیز دوستو، حکمران کی مثال ہوتی ہے نا ڈرائیور کی۔ میں بہت سیدھی سیدھی باتیں آپ کے ساتھ گپ شپ میں کر رہا ہوں۔ ڈرائیور تو ڈرائیور کے پاس اسٹیئرنگ ہوتا ہے نا، تو وہ گاڑی جدھر موڑے گا تو سواریاں تو ادھر ہی جائیں گی۔ حکمران جو راستہ اختیار کرتا ہے، عوام چاروں نہ چار اس راستے پہ چلتی ہے۔ افسوس یہ ہے 73 سالہ پاکستان کی تاریخ کا شارٹ کٹ نقشہ، پاکستان کی عوام ہمیشہ مکہ مدینہ کی سمت جانا چاہتی ہے اور حکمرانوں کا قبلہ امریکہ اور پیرس اور واشنگٹن رہا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ آج بھی عوام مکہ مدینہ جانا چاہتی ہے اور حکمرانوں کا قبلہ کدھر ہے؟ امریکہ، پیرس، واشنگٹن۔ 5 سبب ہو گئے، چھٹا اور آخری سبب کشمیر کا مسئلہ کیوں حل نہیں ہوا؟ ترک جہاد کی وجہ سے۔ اب آپ پریشان ہو گئے، جو بول رہے ہیں وہ بھی صرف سر ہلا رہے ہیں، زبان سے نہیں بول رہے ہیں، کہیں ہماری یہ بات نوٹ نہ ہو جائے۔ کہہ دیں نا بے شک ترک جہاد کی وجہ سے۔ میرے نبی نے نہیں فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، تم پر جہاد، تم جب جہاد چھوڑو گے خدا تم پہ ذلت مسلط کرے گا۔ حضرت ثوبان کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان قریب میری امت پر وقت آئے گا، حدیث سنیے، وقت آئے گا دنیا کی کافر قومیں آپس میں ایک ہو کر ایک دوسروں کو مسلمانوں پر ٹوٹنے کے لیے اس طرح دعوت دیں گے اس طرح دسترخوان پہ لگے ہوئے کھانے کی طرف کھانے والوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ تو حضرت ثوبان نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی، جب دنیا کی کافر قومیں سارے مل کر نظریے کا اختلاف، آپس میں عقیدے کا اختلاف، آپس میں ایک دوسرے کے مذہب کے ساتھ اور ایک دوسرے کے مسلک کے ساتھ اختلاف، ایک دوسرے کو قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، قالت النصارى لیست الیہود علی شیء، بے دین کہے، کافر کہے، یا نصارہ کے 3 فرقے، یعقوبیہ، نستوریہ، ملکانیہ، ایک دوسرے کو کہتے ہیں کافر ہے، بے دین ہے، جہنمی ہے، پر تمہارے خلاف ایک ہو کر اور اس طرح ایک دوسرے کو بلائیں گے جیسے کھانے کی طرح بلایا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ ہم کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بہت زیادہ ہوں گے، تم بہت زیادہ ہوں گے، لیکن اس وقت تمہاری مثال ایسی ہوگی جیسے بارش کے ریلے پر، سیلاب پر بہنے والا خس و خاشاک۔ بارش ہوتی ہے نا، ریلا بہتا ہے، سیلاب، اس کے اوپر جو خس و خاشاک بہتی ہے اس کی کیا حیثیت ریلے کے سامنے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں سے تمہارا روب نکال باہر کر دے گا اور تمہارے دل ان سے مرعوب ہوں گے، تم ہزاروں لاکھوں میل دور رہ کر بھی ان سے ڈرو گے، کانپو گے، خدا کا ڈر ختم، ان کا ڈر تمہارے اوپر مسلط، اور اللہ تم میں وہن پیدا کر دے گا۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہن یہ ہے ہر مسلمان کے اندر 2 چیزیں آ جائیں گی، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے اندر رچ بس جائے گی اور موت سے اور خاص طور پر شہادت کی موت سے تمہیں کراہت، ناگواری، ناپسندیدگی ہوگی۔ میں ایک بات کرتا ہوں، گپ شپ میں ناراض نہیں ہونا۔ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال 6 ستمبر کا دن جو تھا نا وہ جمعے کا دن تھا، یہ غالباً پچھلے سال تھا 2020 کا یا 19 کا، 6 ستمبر جمعے کا دن تھا۔ تو میں جمعے کے لیے جب آیا بیٹھا ممبر پہ، ایک ساتھی نے روکا بھی دیا، اس نے کہا جی 6 ستمبر کے حوالے سے کچھ معروضات ارشاد فرما دیں۔ تو میں تو یہی چاہ رہا تھا، اندھے کو کیا چاہیے 2 آنکھیں۔ میں نے کہا جی ستمبر کے حوالے سے ہماری 3 تاریخیں وابستہ ہیں، ایک 6 ستمبر سن 1900 بولے جلدی 65، ایک 7 ستمبر سن 1900، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھیں نا یہ برکت ہے علماء کے ساتھ جڑنے کی، بیٹھنے کی۔ آپ کو پتہ ہے 6 ستمبر 1965، ایک 7 ستمبر 1974 اور ایک 11 ستمبر 1948۔ 11 ستمبر 1948 کو کیا ہوا؟ قائد اعظم کی وفات۔ ماشاءاللہ، قائد اعظم کی وفات ہوئی۔
اس حوالے سے تاریخی مہینہ ہے، یوم وفات بابا قوم کا۔ اور 7 ستمبر 1974 کو کیا ہوا؟ بولے اونچا بولے۔ ختم نبوت کی تحریک کو اللہ نے منزل نصیب فرمائی۔ دفع کرے ان خنزیروں کو، ان کا نام نہ لے مسجد میں، یوں کہے نا، ختم نبوت کی تحریک کو منزل ملی، کامیابی ملی، اللہ تعالیٰ نے قبولیت نصیب فرمائی۔ اور پھر میں نے کہا پتہ ہے 6 ستمبر 1965 کو کیا ہوا؟ تو لوگوں کو میں نے کہا 2 باتیں آپ کو میں نے بتائی، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، 2 باتیں میں نے بتائی، ایک آپ بتائیں گے۔ میں نے کہا 6 ستمبر 1965 کو کیا ہوا؟ تو لوگ کچھ خاموش ہے۔ تو ایک بندہ بولا ہاتھ اٹھا کے، کہتا ہے جی جنگ ہوئی۔ میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو یار۔ دوسرے نے کہا جہاد ہوا۔ میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو یار۔ 6 ستمبر 1965 کو جہاد نہیں ہوا، جنگ نہیں ہوئی، بلکہ اس دن ہماری آرمی نے نا باہر روڈوں پہ نکل کے سیٹیاں بجانی شروع کی۔ سمجھ رہے؟ سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے۔ جب 5 اگست 2019 کو کشمیر کا معاملہ ہوا نا، تو ہماری دنیا کی نمبر 1 آرمی نے کہا کہ جی ہم اس کے خلاف روزانہ جو ہے نا اتنے وقت تک ہماری آرمی سیٹیاں بجائیں گی اور بانسیاں بجائیں گی۔ اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا پوری قوم جمعے کے دن آدھے گھنٹے تک کھڑی رہے گی اور کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ میں نے کہا نہیں یار، جنگ نہیں ہوئی، لڑائی نہیں ہوئی، اپنی تاریخ درست کر لو، معلومات درست کر لو۔ سیٹیاں بجی، بانسیاں بجی۔ میجر عزیز بٹی صاحب سیٹی بجاتے بجاتے یوں سانس لیا نا تو سیٹی اندر پھنس گئی، شہید ہو گیا۔ کرنل شیر خان بانسری بجاتے ہوئے وہ گلے کو لگ گئی اور وہ شہید ہو گیا۔ میں نے کہا ایسا تھا؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہتے جہاد ہوا تھا۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندو، اپنی تاریخ کو تو کم از کم مسخ نہ کرو، اپنی تاریخ شاندار ماضی اس کو تو سامنے رکھو۔ یاد رکھو میری پاکستان کی آرمی، غیرت مند آرمی، 1965 میں ہندو بنیے کا علاج آپ نے جہاد سے کیا تھا۔ آج بھی ہمت کر کے صرف جہاد کا اعلان کر کے دیکھ لو، خدا کی قسم یہودی ہندو رک نہیں سکے گا انشاءاللہ۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ صرف ہماری آرمی اعلان کرے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ ہمت عطا فرمائے۔ آرمی چیف صاحب کہے بس یہ کون سا مہینے، فروری، مارچ سے ہم انڈیا کے خلاف جہاد کریں گے، ہم بارڈر کھولیں گے اور ہم مولویوں کو، طلباء کو بھی اجازت دیں گے، جہادی تنظیموں کو بھی ہم چھوٹ دیں گے۔ میں مسجد میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، بیٹھا ہوں، اور میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ پورا ہندو بنیا آپ کے قدموں پہ گر کر منت سماجت کرے گا اور آپ کے آگے ہاتھ جوڑے گا اور کشمیر بھی چھوڑ دے گا اور باقی ساری بدماشی بھی ختم کرے گا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کافر کا علاج صرف جہاد ہے، یہ صرف جہاد سے ڈرتا ہے۔ تو ہماری فوج کو اللہ تعالیٰ، میں دعا کروں گا آپ آمین کہ اللہ ہمت عطا فرمائے، وہ آج بھی 1965 والی تاریخ دہرا دے اور جہاد کا اعلان کرے، سیٹی نہ بجائے، بانسی نہ بجائے۔ اور وزیر اعظم صاحب کو بھی اللہ ہمت دے، آمین تو کہیں نا۔ ہمارا مسلمان بھائی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، ورلڈ کپ جیت کے لایا تھا، بہت بڑا احسان کیا قوم پر، قوم کو سریا پر پہنچایا، آمین کہو۔ اللہ اس کو ہمت دے کہ آدھا گھنٹہ کھڑے ہونے سے اس کو پتہ لگے کہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور وہ کہتا ہے جی جو بندہ اس وقت کشمیر میں جا کے جہاد کرے گا وہ کشمیریوں پہ ظلم کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم عملاً جہاد چھوڑ دو گے تم پہ ذلت مسلط ہوگی، اور جب عملاً بھی ختم اور قولاً بھی ہم کہے جہاد فساد ہے، نعوذ باللہ، کہہ دو نعوذ باللہ۔ یا آج ہمیں یہ ذہن دیا جا رہا ہے جہاد فساد ہے، ہماری نئی نسل کو جہاد اور فساد میں خلط ملط کر کے ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ جب تم زبان سے کہو جہاد فساد ہے، جب تم زبان سے کہو کہ کشمیر میں کوئی نہ جائے، جب زبان سے کہو ان کی مدد کے لیے کوئی اسلحہ نہ اٹھائے، کیا وہاں ہندوستانی فوج کشمیری مسلمانوں کے ساتھ وہاں کرکٹ کھیل رہی ہے، والی بال اور باسکٹ بال کے میچ کھیل رہی ہے؟ عزیز دوستو، دنیا کا ہر مسئلہ حل کیا ہے ہمارے حکمرانوں نے، مسئلہ کشمیر انہوں نے حل نہیں کیا، منافقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ 6 اسباب ہے کشمیر کے آزاد نہ ہونے کے۔ میں نے کشمیر پر پاکستان اور بھارت کا موقف بھی سمجھا دیا، تنازع کی بنیاد بھی سمجھا دی، 6 اسباب بھی بتا دیے۔ اب آئیے دوسری طرف، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کل 5 فروری ہے، یوم یکجہتی کشمیر ہے، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہم کشمیر نہیں جا سکتے، اسلحہ نہیں اٹھا سکتے، لڑائی نہیں لڑ سکتے، ہم ان کی وہ سپورٹ جو ہونی چاہیے نہیں کر سکتے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری روزانہ کم از کم 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر اپنے ان مظلوم کشمیری مسلمان ماں بہنوں بچیوں بیٹوں کے لیے دعا کریں، اللہ کے روبرو گڑ گڑائے۔ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے، اور کہیں اے اللہ ہم بے حصے ہیں،
چکے ہیں, ہم بد زمین ہو چکے ہیں. تو طاقت والا اللہ, غیرت والا اللہ رب العالمین, ہماری بدعمالی, ہماری کمزوری, کوتاہی کی وجہ سے ہمارے ان کشمیری مظلوم بھائیوں کی آزمائش ختم فرما. اللہ ان پر اندھیری رات ختم فرما. مولا اپنی غیبی طاقت سے ان کی مدد نصرت فرما دے. کرو گے انشاءاللہ؟ اونچا کہہ دے. میں آگے آپ کے آگے یہ جھولی پہ لاتا ہوں, ہاتھ جوڑتا ہوں, ضرور کرنا. آج 1.5 سال ہو گیا, 5 اگست 2019 اور کل 5 فروری 2021, 1.5 سال ہو گیا. وہ گھروں میں محصور ہیں, وہ باہر نہیں نکل سکتے, ان کی مارکیٹیں بند ہیں, ان کے کاروبار ٹھپ ہے, ان پر مسجدوں کے دروازے بند کیے گئے ہیں, وہ ہر وقت کرفیو میں رہتے ہیں, تھوڑا سا وقت ان کو ملتا ہے. دوستو ذرا سوچو, اگر میری اور آپ کی یہ حالت ہو تو پھر کیا حشر ہوگا, کیا عالم ہوگا پریشانی کا, دکھ کا, درد کا. میرا جوان بھائی تو اگر محرم کے 2 دنوں میں نیٹ ورک بند ہو, موبائل کا انٹرنیٹ بند ہو تو کلیجہ منہ کو آتا ہے, تیری بجلی بند ہو تو تو تڑپتا ہے. وہ ماہی بے آب کی طرح وہاں تو 1.5 سال سے ان پر پانی دانا بند ہے, اور وہ بیچارے گھروں کے اندر اپنی میتوں کو گھروں میں سینڈ میں قبریں بنا رہے ہیں. اللہ کا واسطہ, اللہ کا واسطہ, کل اگر حضور پوچھے کیا کیا امت مظلومہ کے لیے, یہ تو کہہ سکے اللہ کے رسول میرے بس میں دعا تھی, میں گڑ گڑایا ہوں, نفلی روزے رکھے ہیں. میں اگر اس مجمع میں پوچھوں کہ ایک مسلمان ایسا ہو جو کہے میں نے کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اور اللہ سے ان کے لیے رحم کی اپیل کرنے کے لیے نفلی روزہ رکھا ہے, میرا خیال نہیں لگتا کہ ایک ہاتھ بھی اٹھے. میں نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھی ہے, میں نے صدقہ کیا اس نیت سے اور دعا مانگی ہے. میرے بھائی ہے, حضور نے فرمایا المومنون کجسد واحد, پوری امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے, ایک عضو میں درد ہو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے. آج ہمارا شہرک زخمی ہے اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. تو یکجہتی کے حوالے سے کم از کم آج سے شروع کرو. شب جمعہ ہے, مبارک رات ہے, یہاں سے جب جاؤ ادھر مسجد میں یا گھر میں جا کے 2 رکعت نماز حاجت پڑھو اور اللہ کے سامنے رو گڑ گڑا کے دعا کرنی. کرو گے انشاءاللہ؟ اونچی آواز سے کہہ دیں انشاءاللہ, اور اونچی آواز سے کہہ دیں انشاءاللہ. لیکن ایک بات یاد رکھیں, فرض نماز پڑھتے ہوئے نفل پڑھیں. یہ نہ ہو کہ فرض نماز آپ ایک بھی نہ پڑھے اور نفلوں پہ زور دیں, تو پھر اللہ ایسے نفل نہیں قبول کرتا. یہ بونس ہے, بونس. یہ جو سرکاری اداروں میں بونس ملتا ہے نا, عید کا بونس, رمضان کا بونس, آپ پورا سال ڈیوٹی نہ کریں اور بونس لینے کے لیے عید کی رات جا کے کھڑے ہو, وہ آپ کو ڈنڈے لگا کے بھگائیں گے. آپ ڈیوٹی کریں, ٹائم پہ جائیں, وقت پورا لگائیں اور ٹائم بھی دیں, اور پھر بونس کے لیے جائیں تو آپ کو کہیں گے ویلکم سر, ویلکم سر. یہ بونس ہے نفل, یہ بونس ہے, یہ دیگر نفلی عبادات. فرض نماز کی پابندی بیسٹ ہے, ضروری ہے, فرض نماز کسی صورت معاف نہیں ہے. عزیز دوستو, ہماری دعائیں اس لیے بھی بے اثر ہے. علماء تشریف فرمائے, نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سے وقت کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے؟ صحابہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, آمین اونچا کہیں. اللہ حضرات صحابہ کرام کو پوری امت کی طرف سے بہترین بدلہ دے دے. سب کچھ پوچھ لیا, سب کچھ معلوم کر لیا, سارے شکوے دور ہو گئے, سارے سوال حل کر دیے. ایک صحابی نے پوچھا ای دعا اسرع یا رسول اللہ, کون سی دعا جلد قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا تہجد کے وقت میں مانگی جانے والی دعا اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا. آج امت نہ تہجد پڑھ رہی ہے اور نہ فرض نماز پڑھ رہی ہے, اس لیے نماز کی پابندی کریں, پھر دعائیں قبول ہوں گی. دوسری بات, کشمیریوں کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنا ہے, ان کی پریشانی پر رونا ہے, فکر مند ہونا ہے. جیسے آپ کا بچہ بیمار ہو, آپ کے بچے کو زخم لگے, آپ کے معصوم بچے کا بازو ٹوٹے, ساری رات آپ بے قرار ہوتے ہیں, نیند نہیں آتی, صدقے کرتے ہیں, منتیں مانتے ہیں. کشمیریوں کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھو. مومنین کو جسد واحد امام الانبیاء نے فرمایا, حضور کے اس قول کو سچا ثابت کرو, حضور کے اس قول کو دنیا بھر کے لوگوں پر سچا ظاہر کرو اور اس کی خلاف ورزی نہ کرو. اور تیسرا کام, ہر لحاظ سے کشمیری مسلمانوں کی مدد کرنی ہے. اللہ نے فرمایا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ, تمہارے مظلوم مسلمان بھائی تم سے اگر مدد مانگے تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے. ہر میدان میں ان کی مدد کرو, ہر فورم پر ان کی مدد کرو. کتنے کام ہو گئے؟ اونچا بولے کتنے؟ اور چوتھا کام, ان کے ساتھ یکجہتی کرنی ہے. حکومت نہیں کر رہی, ہم تو کریں. یکجہتی کیا ہے؟ ظلم بھارت کر رہا ہے, وہاں مظالم کی تاریخ بھارت رقم کر رہا ہے. میرے مسلمان بھائیوں, بھارتی مصنوعات سے بائیکاٹ کرو اور اللہ کا واسطہ, رب کعبہ کا
واسطہ، تمہیں تمہارے نبی کا واسطہ، بھارت کے ڈرامے اور فلمیں اور ان کے تمام پروگرام ان کو دیکھنا چھوڑ دو۔ ایک بھی نہیں کہہ رہا کہ انشاءاللہ۔ آپ اٹھا کے کہو انشاءاللہ، اور بلند کر کے کہو انشاءاللہ۔ بائیکاٹ کر دو، آپ کے موبائل میں اگر ایسے پیج ہے ڈیلیٹ کر دو، آپ کی آئی ڈی میں ایسے فرینڈز ہیں ان کو بلاک کر دو، مکمل طور پہ لعنت بھیجو، نہ ان کے ڈرامے دیکھو، نہ ان کی فلمیں دیکھو، نہ ان کے مصنوعات استعمال کرو۔ یہ یکجہتی ہے۔ سارا سال ہم سوئے رہتے ہیں 5 فروری کو اٹھ کے نعرہ تکبیر، زندہ باد، اللہ اکبر، اور زندہ باد اور مرد آباد، اور کشمیر پاکستان بنے گا، اور بنا کے شام کو آ کے ہم بیگم چنا چاٹ اور فروٹ چاٹ کھا کے ڈکارے مار لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم نے کشمیریوں کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد جو 5ویں چیز ہے وہ ہے جہاد کی تیاری۔ کیا ہے؟ بولے ذرا، کیا ہے؟ کشمیریوں سے یکجہتی ہوگی، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تیار ہو انشاءاللہ؟ میں ابھی آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ جاؤ کہیں محاذ پر، لیکن حالات بن رہے ہیں۔ علماء تشریف فرما ہے، اب وہ دور آئے گا انشاءاللہ، سیٹیوں سے نہیں، بانسریوں سے نہیں، روڈ پر آدھا گھنٹہ کھڑے ہونے سے نہیں، اور خاموشی اختیار کرنے سے نہیں، جہاد سے، جنگ سے، لڑائی سے، تلوار سے فیصلہ ہوگا۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ امام الانبیاء نے فرمایا حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، کہاں آئیں گے؟ بولے علماء حضرات نے بولے اللہ کو جزائر کر دے۔ میں دوستوں سے پوچھتا ہوں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ شاہد افریدی نے کتنے چھکے مارے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ برائن لارا نے کتنی سینچریاں بنائی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وسیم اکرم کی وکٹیں کتنی ہیں، ان کو یہ بھی پتہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں۔ بولے آپ تو ختم نبوت کے پروانے دیوانے ہیں، اس سبق تو آپ 150 دفعہ پڑھ چکے ہیں، آج 151ویں دفعہ میں پڑھا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کدھر ہے؟ کون سے آسمان پر ہے؟ ماشاءاللہ، چوتھے آسمان پر۔ چوتھے آسمان پر کدھر ہے؟ کس جگہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں؟ کسی سوال میں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ آپ پھنسو گے، ہمیں بھی ایک نقطہ معلوم ہوتا ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، وہ اسکول میں پڑھتے تھے شیر کی خالہ، شیر کی خالہ، شیر اور بلی کی دوستی ہو گئی، بلی کو اس نے استاد بنایا، اس نے سارے گر سکھا دیے، ایک نہیں سکھایا۔ ایک دن شیر کو اور کوئی شکار نہ ملا تو بلی پہ جھپٹا مارا، تو بلی بھاگ کے بلند درخت پہ چڑھ گئی، تو وہ نیچے شیر کھڑا ہوا اور کہتا خالہ جی یہ گر تو نہیں سکھایا۔ اس نے کہا یہ سکھاتی تو آج جان کیسے بچاتی۔ کچھ گر ہمارے پاس ہوتے ہیں، بیت المعمور کے پاس، فرشتوں کے قبلے کے پاس، وہ جس کا حضور نے فرمایا 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں، جو ایک دفعہ کرے تو قیامت تک دوبارہ باری ان کی نہیں آتی۔ امام راضی فرماتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ دن میں سینکڑوں دفعہ اس گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ ان کا کھانا پینا کیا ہے وہاں؟ آپ بولو گے کون سے ریسٹورنٹ سے کھانا جاتا ہے؟ کھانا پینا کیا ہے؟ بولے نا ذرا جی۔ ماشاءاللہ، یہ نوجوان بولے، مجھے خوشی ہوتی ہے جب ایسا نوجوان بولے۔ ذرا کھڑے ہو جائیں آپ۔ یہ بھائی بولا ہے فوراً، کیا نام ہے آپ کا؟ جی امیر حمزہ۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کی جوانی میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے علماء طلباء تو بولتے ہیں، ان کو تو پتہ ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ ایسا جوان جب بولے فخر ہوتا ہے۔ اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بس یہی پڑھ رہے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا 33 برس کی عمر میں ان کو اٹھایا گیا تھا، اور جب اٹھایا گیا تو عمر وہی سٹاپ ہوگی۔ بس یہ زمین پر عمر چلتی رہتی ہے، بوڑھے ہوتے ہیں، پھر آپ کالک ملتے ہیں، کالک، کالا شکاکو بناتے ہیں۔ ایک اور بھی گزارش کروں، میری ذمہ داری ہے۔ نبی علیہ السلام کو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ میں سفید بالوں کو رنگ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جو مرضی رنگ لگاؤ الا السواد، کالا رنگ نہ لگاؤ۔ ایک حدیث میں کبوتر کے پوٹوں کی طرح اس کو کالا نہ بناؤ، کالے رنگ کی ممانعت ہے، خالص کالا مت لگاؤ، باقی جو مرضی لگاؤ، براؤن لگاؤ، آپ سرخ رنگ لگاؤ، زرد رنگ لگاؤ، پیلا لگاؤ، نیلا لگاؤ، چٹا لگاؤ، کریمی لگاؤ، جو رنگ مرضی لگاؤ، پر کالا نہ لگاؤ۔ کالے تو بغیر گل نہیں بڑھنی۔ آج کل تے کالا تے دو مکس کر کے براؤن کرو تے اور بھی سونے لگ سو، بڑی گل بڑھ سی۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عیسیٰ کی عمر سنے سٹاپ ہے، ایک جگہ پہ رکی ہوئی ہے، اسی طرح جوانی، اسی طرح کالی سیاہ داڑھی، وہی طاقت، وہی قوت، اور کھانا پینا اللہ کی حمد و ثنا۔ جس دن زمین پر آئیں گے تو وہاں
وہاں سے آگے عمر چلنی شروع ہو جائے گی، 33 برس سے آگے عمر سٹارٹ ہو جائے گی۔ اچھا حضرت عیسیٰ کہاں پہ کس ملک میں آئیں گے؟ ملک شام میں، اور وہاں دمشق شہر میں۔ اچھا وہاں ان کا نزول کون سے ہوٹل یا کس اسمبلی کے محل پر یا ایوان صدر پر یا وزیر اعظم ہاؤس میں یا پلازے پر یا دکان پر نزول کہاں ہوگا؟ ادھر ہوگا۔ مسجد کی عظمت کو سمجھو، مسجد میں اور مسجد کے مینارے پر نزول ہوگا، زمین پہ تشریف لائیں گے۔ میں آپ سے سوال پوچھوں گا، جلدی جلدی جواب دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس نبی کی شریعت پر فیصلے کریں گے؟ شاباش، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، یعنی قرآن و حدیث پر۔ مجھے بتائیں قرآن اور حدیث کو کون سے مدرسے میں داخلہ لیں گے اسے سیکھنے کے لیے؟ آپ بولیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام قرآن اور حدیث کس مدرسے سے سیکھیں گے یا کس استاد سے پڑھیں گے؟ بولے نا۔ نبیوں کا کوئی استاد نہیں ہوتا، نہیں ہوگا، ماشاءاللہ۔ پھر وہ کیسے قرآن اور حدیث کا علم ان کو حاصل ہوگا؟ اپنے علم سے علم کافی باتیں ان کو، ماشاءاللہ، اپنے علم سے علم کافی باتیں۔ سبحان اللہ، یہ 4 مہینوں کی برکت ہے، یہ چلہ 4 ماہ کی برکت ہے۔ اپنے علم سے علم دے گا، علم سے علم دے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ الہامن القاعن، حضرت عیسیٰ کے دل میں پورے قرآن کا اور پوری حدیث کا علم اللہ سمیٹ کے دل میں ڈال دے گا۔ حضور نے فرمایا میری شریعت پر فیصلہ سنیں، نبی علیہ السلام نے جس انداز سے فرمایا میں وہ انداز آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ میری شریعت پر فیصلہ کریں گے، میرے دین کو نافذ کریں گے اور کافروں کو قتل کریں گے، جزیے کو ساقط کریں گے اور خنزیروں کا قتل عام کریں گے۔ ہر طرح کے خنزیر، ہر طرح کے خنزیر، سارے کے سارے ختم۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ نہ وہ خنزیر بچیں گے جو ڈنگروں میں ہیں، اگر شیطان من الجنت والناس ہے تو خنزیر بھی تو من الجنت والناس ہے نا۔ نہ وہ خنزیر بچیں گے نہ اور بچیں گے، وہ خنزیر تو ختم ہو ہی جائیں گے، یہ خنزیر تو اس شان سے ختم ہوں گے۔ حضور نے فرمایا ایک یہودی کسی بڑے چٹان اور پتھر کی اوٹ لے کر چھپے گا، امام الانبیاء نے اپنی مبارک زبان سے پیشن گوئی فرمائی جہاد ہوگا تو اس کو بتاتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جہاد میں اللہ کی مدد ہوتی ہے، جہاد پر رب خوش ہوتا ہے، جہاد پر رب کی رحمتیں اترتی ہے، جہاد پر اللہ راضی ہوتا ہے، جہاد پر آسمان پھاڑ کے اللہ مدد بھیجتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں آسمان پھاڑ کے اللہ مدد کرے گا، جہاد پہ ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا جہاد ہوگا، مسلمانوں کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی، اے کاش وہ مسلمان میں ہوں اور آپ ہوں۔ کہنے آمین۔ اے کاش ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو، ہم ان خنزیروں کے سر قلم کر کے، ہم ان خنزیروں کی گردنیں اڑا کے اپنے کلیجوں کو تشفی پہنچائے۔ یہودی اوٹ لے گا، درخت کے پیچھے چھپے گا، پتھر کے پیچھے چھپے گا، سامنے ایک مسلمان کلمہ گو امت محمدیہ میں سے امتی گزرے گا، وہ پتھر بولے گا، وہ کہے گا یا عبداللہ، او اللہ کے بندے، او محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، او جہاد کے میدان میں جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر غیرت اور بہادری کی داستان رقم کرنے والے، تعال تعال ادھر آ، ھذا یہودی ورائی فاقتلہ۔ میں ترجمہ یوں کروں گا، یہ ایک خنزیر ادھر چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دو۔ وہ یہودی چھپا ہوگا، وہ عیسائی چھپا ہوگا، وہ مرزائی چھپا ہوگا، کہہ دینا بے شک۔ حضور نے فرمایا پھر ایسا وقت آئے گا اس روئے زمین پر وہی شخص رہے گا، پھر ایسا نہیں ہوگا کہ سوسائٹی ہوگی، بحریہ ٹاؤن، فلاں سٹی اور فلاں سٹی، اور پھر آپ کو فائل ملے اور آپ کی ناجائز کام کر کے پلاٹ پتہ ہی نہیں، قبضہ معلوم ہی نہیں، فائل پہ فائل بیچے جا رہے ہو، بیچے جا رہے ہو۔ اچھا لوگ بیچ کے نہ پھر آتے مفتی صاحب کیا مسئلہ ہے، پھر کہتے جی میں تے آج تک کوئی 25 فائلہ بیچ چکے ہیں جی، کون کس واسطے مسئلہ پوچھنے ہیں بدبخت انسان۔ وہاں پلاٹنگ نہیں، وہاں فائلنگ نہیں ہوگی، کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا اللہ کا حکم ہوگا، اس روئے زمین پر صرف اسے رہنے اور جینے کا حق ہوگا جو لا الہ پڑھے، الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا، اور جو حضور کے ختم نبوت پر ایمان رکھنے والا ہوگا۔ باقی جتنے ختم نبوت کے ڈاکو ہے، منکر ہے، اللہ کی توحید کے منکر، محمد الرسول اللہ کی شریعت کے منکر، سارے کافروں کا دنیا سے خاتمہ ہوگا۔ تو وہ جہاد کا وقت عنقریب آنے والا ہے۔ علماء نے کتابیں لکھی ہے، ابو لبابہ شاہ منصور نے، مفتی عاصم عمر نے، دیکھ لو تقریباً نشانیاں پوری ہے، حالات بن رہے، دنیا میں مسلمان بہت زیادہ ان پر ظلم و ستم ہو رہا، مسلمان ان کے اوپر کافر
حدیثیں ہیں. وقت ہوتا میں بتاتا. یہی نشانیاں ہیں. جہاد کا وہ وقت آنے والا ہے تو جہاد کے لیے تیاری کرو گے انشاءاللہ. تیار ہو انشاءاللہ. اونچے آواز سے کو تیار ہو. اس جہاد میں قواعد کیا ہوں گے, وردی کیا ہوگی؟ جو نمازی ہوگا, سنیں, جو نمازی ہوگا, جو حضور کی سنت پہ چلے گا, جو یہ مبارک داڑھی کی سنت چہرے پہ سجائے گا, جو حق اور اہل حق سے پیار کرے گا, جو علماء امت کا سپورٹر ہوگا, جو امت کے علماء کی پیٹھ مضبوط کرے گا, جو دین کا ساتھ دے گا, جو بے دین طاقتوں کا مقابلہ کرے گا, جو دین کے دشمنوں کے سامنے دیوار بنے گا, یہ اس عیسیٰ علیہ السلام کی فوج کا سپاہی بنے گا. قواعد نامہ یہ ہے, فارم یہ ہے. تو یہ فارم بھی فل کرنے کے لیے تیار ہو. یہ میں نے بتا دی. 6 سبب بتا دیے کشمیر کیوں نہیں آزاد ہو رہا. 5 سبب بتا دیے یکجہتی کیسی کرنی ہے. اب آخر میں ادھر دوسرے موضوع پہ 2 باتیں عرض کرتا ہوں. رخ یوں موڑوں گا, میں کہوں گا او ہماری پاکستان کی حکومت, جناب محترم حضرت اقدس علامۃ الدہر والقہر والغضب حضرت اقدس پیر سید شاذلی صاحب, حضرت عمران صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ, اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. آمین کہہ دیں. ہمارے وزیر اعظم صاحب, ہمارے محترم اداروں والوں, ہماری آرمی فوج, ہمارے چیف جسٹس صاحب, میں آپ سے اپیل کرتا ہوں, کشمیریوں کی مدد کرنی ہو تو سنت صدیقی کو زندہ کر لو. حضرت ابو بکر صدیق کا وہ نعرہ لگاؤ, اینقص الدین وانا حی. دین میں کوئی کمی آئے گی, دین میں نقصان آئے گا اور ابو بکر زندہ رہے گا. آؤ یہ نعرہ بلند کرو. اگر آپ نے کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کرنی ہے, ہیلپ کرنی ہے, تو ابو بکر صدیق کی طرح ڈٹ جاؤ اور کہہ دو. جب حضرت عمر نے فرمایا امیر المومنین حالات ناسازگار ہے, رسول اللہ کو دنیا سے گئے چند دن ہوئے ہیں, فتنوں کا اندیشہ ہے, منافقین سر اٹھا رہے ہیں, اللہ کا واسطہ پلیز پلیز کچھ دن صبر کیجئے, ذرا رکیے, فی الحال نہیں کوئی دستہ نہ بھیجیں, کوئی جہادی لشکر روانہ نہ فرمائیں. تو وہ اٹھ کر کہتے ہیں, پہلی دفعہ صدیق جلال میں آیا, عمر اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام. جاہلیت میں وہ دلیری بہادری کی داستانیں اور اسلام میں آ کر کمزوری کی باتیں کر رہے ہو. خدا کی قسم واللہ لو منعونی عقارا لقاتلتہم. سب کہہ رہے مت لڑیے, رکیے, صبر کیجئے. ابو بکر نے 2 طرح کی لڑائیاں مول لی, ایک مرتدین کے ساتھ, کافر ہو جانے والوں کے ساتھ, اور ایک وہ تاریخ گواہ ہے, احادیث کی کتابیں, بخاری کی شروحات گواہ ہیں, وہ لوگ جو مسلمان تھے, کلمہ پڑھتے تھے, کافر نہیں تھے, پر انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ ابھی نہیں دیں گے. کیوں؟ انکار نہیں تھا, انکار تو کفر ہے, فرضیت مانتے تھے, فرضیت کے منکر نہیں تھے. انہوں نے کہا تعویل کی. اللہ نے قرآن میں فرمایا خذ من اموالہم صدقہ, میرے نبی ان لوگوں سے زکوٰۃ آپ لیں, خذ آپ لیں. کہنے لگے زکوٰۃ لینے کا حق صرف رسول اللہ کو تھا. خذ کا لفظ ہے, طلبہ بیٹے ہیں, واحد مذکر امر حاضر کا صیغہ ہے, رسول اللہ مخاطب ہے, کوئی اور نہیں لے سکتا. تعویلیں کی. حضرت ابو بکر نے فرمایا ان مرتدوں سے بھی لڑوں گا اور ان زکوٰۃ کے اندر تعویلیں کرنے والوں سے بھی لڑوں گا. وہ اسلام پر حملہ آور ہے اور یہ شاعر اسلامی پر حملہ آور ہے. نعرہ تکبیر، شان صحابہ. آج ہمارے اس موجودہ گورنمنٹ کے وزراء ترجمان کبھی داڑھی کی توہین کر رہے ہیں. پچھلے دنوں ہمارا ٹیکس کا ایک MNA ہے, اس نے کہا جی سورہ ناس پڑھی اور وہ بھی غلط پڑھی. آخر میں من الجنت والناس کو پڑھتے والجنت من الناس. اللہ موقع پہ ذلیل کرتا ہے لیکن شرم نہیں آتی, کو حیا نہیں آتی. اور پھر وہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو برا بلا کہہ رہا ہے, نامناسب الفاظ, اور پھر کہتا ہے کہ یہ شیطانوں میں بڑی بڑی داڑھیوں والے بھی ہوتے ہیں. داڑھی کی توہین ہو رہی, پگڑی کی توہین ہو رہی, عالم کی توہین ہو رہی, مدرسے کی توہین ہو رہی. ابو بکر صدیق زندہ ہوتے واللہ العظیم ان بے دینوں بدماشوں سے وہ جہاد کا اعلان کرتے. سنت صدیقی یہ ہے فتنوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ. سنت صدیقی یہ ہے حق کا ساتھ دو. سنت صدیقی یہ ہے حالات سے مت ڈرو. سنت صدیقی یہ ہے کمزوری کی باتیں نہ کرو, بزدلی کی باتیں نہ کرو. توکل علی اللہ, اللہ پہ توکل کر کے, بھروسہ کر کے, دین کے سپاہی بن کر, مجاہد بن کر, تکبیر کی صدا بلند کر, اٹھ کھڑے ہو کر پوری دنیا پر محمد رسول اللہ کے دین کا راج کر کے اللہ کے دین کے لیے امر ہو جاؤ. یہ سنت
صدیقی ہے۔ اب میں چند چیزیں آپ سے پوچھوں گا، آپ نے مجھے جواب دینا ہے۔ میں ایک ایک چیز کہوں گا، آپ کہیں گے اول 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 اول، یہی جواب ہوگا۔ جی اسلام لانے میں اونچا بولے اونچا بولے، صداقت میں، خلافت میں، امامت میں، زہد میں، تقوی میں، معیار میں، فضیلت میں، برتری میں، پہلو رسول کو حاصل کرنے میں، اور قیامت کے دن رسول اللہ کے بعد تمام خلائق میں محشور ہونے میں، قبر سے اٹھنے میں، اور حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دینے میں۔ اول 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 اول، ہر چیز میں اول، ہر چیز میں اعلیٰ، ہر چیز میں برتر، ہر درجے میں بلند، ہر شان میں بلند، کون؟ ابو بکر صدیق۔ عزیز دوستو، وقت ہوتا بہت ساری باتیں کر لیتا، تھوڑی باتیں کم ہو پر سمجھ آ جائے۔ میں کہتا ہوں ابو بکر کے بارے میں ہمارے علماء نے کہا، پرانے بزرگوں نے کہا، آج کے علماء نے کہا، ابو بکر پوری امت کے محسن ہیں، پوری امت کے محسن۔ بہت سارے احسانات چھوڑ کے ایک احسان بتاتا ہوں۔ یہ جو آج ہے مسلمان، تیرے ہاتھ میں قرآن ہے، توجہ آخری بات ہے، تیرے ہاتھ میں قرآن ہے، 2 گتوں کے بیچ میں قرآن ہے، صفوں میں لکھا قرآن ہے، 30 پاروں میں قرآن ہے، 114 رکوعوں میں قرآن ہے، 114 سورتوں میں قرآن ہے، 560 رکوعوں میں قرآن ہے، 6616 راجے تفسیر کے مطابق آیتوں کا قرآن ہے، 3,23,760 حروف کا قرآن ہے۔ یہ قرآن اس شکل میں، ان گتوں کے بیچ میں، ان صفوں پہ لکھا ہوا، یہ امت پر صدیق اکبر کا احسان ہے، یہ ابو بکر صدیق کا صدقہ ہے، یہ ابو بکر صدیق کا کارنامہ ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، جو قرآن کو مانتا ہے وہ صدیق کو مانتا ہے، جو قرآن کا منکر ہے وہ صدیق کا منکر ہے، جو قرآن سے محبت رکھتا ہے صدیق سے محبت رکھتا ہے، قرآن سے بغض رکھتا ہے صدیق سے بغض رکھتا ہے۔ ہم قرآن والے ہیں، صدیق والے ہیں۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اس آیت میں اللہ نے بتایا، رب نے بتایا، میرے نبی محمد رسول اللہ، میرے نبی کا یار ابو بکر، دونوں ساتھ تھے، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، اللہ نے آدھی آیت میں 5 دفعہ محمد عربی اور ابو بکر کی رفاقتیں بیان فرمائی۔ طالب علم سمجھتے ہیں الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين میں ابو بکر اذ يقول لصاحبه، صاحب میں ابو بکر، اذ هما في الغار، هما ضمیر میں ابو بکر، اور اذ يقول لا تحزن کے اندر انت ضمیر میں ابو بکر، مانا کہ نا ضمیر جمع متکلم میں ابو بکر۔ صرف 2 جملوں میں 5 دفعہ رب العالمین نے فرمایا میرا ابو بکر میرے محمد عربی کا رفیق ہے، صدیق ہے، اور گہرا دوست ہے، جانثار ہے، وفادار ہے۔ دنیا والے کچھ بھی کہے، من اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر سچ کہنے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ربا ہمیں صدیق کے ساتھ قیامت کے دن حشر نصیب فرما، اور جو صدیق کے دشمن ہیں ان کو صدیق کے دشمنوں ابو جہل، عتبہ، شیبہ کے ساتھ حشر نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔